بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام نیکی اور صلہ رحمی کے بیان میں جو 12ویں حدیث نقل کی ہے، یہ 12ویں حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی نے 4 اعمال اور 4 اعمال کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مومن کو کیا عطا کرتا ہے دنیا اور آخرت میں، اسے بیان کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص کسی بھی مسلمان کی جو مصیبتیں ہیں، دنیاوی مصیبت، کسی ایک مصیبت کو بھی دور کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن قیامت کی مصیبتوں میں سے مصیبت کو دور کرے گا. یہ پہلا عمل ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ مومن کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اور وہ پریشانی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، اس کے جان، اس کے مال، اس کے خاندان، اس سے جڑی ہوئی کوئی بھی پریشانی جس کی وہ فکر کرتا ہے، جو بھی مومن اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو پریشانیاں لاحق ہونے والی ہیں، ان پریشانیوں میں سے اس کے لیے پریشانی دور کرے گا. یہ پہلا عمل اور پہلے عمل کا بدلہ، جیسا ہمارا عمل ہے ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ دیتا ہے. اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرتا ہے. معسر کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو مال کماتا ہے لیکن اس کا مال اس کی ضرورتوں کو پوری نہیں کرتا ہے، اس کے اور اس کے گھر والوں کی ضرورتیں اس سے پوری نہیں ہوتی ہیں، ایسے آدمی کو معسر کہا جاتا ہے. جو آدمی ایسے آدمی کی مدد کرتا ہے جس کا مال اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل دنیا میں اور آخرت میں اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا. اور معسر اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کے پاس مال اتنا ہے جس سے ضرورت پوری ہوتی ہے لیکن اس پر قرضہ ہے، قرضے کی وجہ سے جو مال اس کے پاس آ رہا ہے قرض کی ادائیگی میں چلا جا رہا ہے. مثال کے طور پر آدمی کی ماہانہ جو تنخواہ ہے، جتنی اس کی تنخواہ ہے اس میں اس کا پورا گھر چل سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر قرض ہے کسی بیماری کے علاج کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے. اب اس آدمی کا جو مال ہے اس کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے لیکن قرض رکاوٹ بن گیا ہے. ایسے مومن کی مدد کرنے والا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی مصیبتیں اس کی دور کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں ایک آدمی کا ذکر کیا جو پچھلے زمانوں میں لوگوں کو پیسے دیا کرتا تھا، قرض دیا کرتا تھا، اور کہتا تھا اپنے لڑکوں سے کہ جس آدمی کو بھی پریشانی میں دیکھو، پریشانی کا مطلب جو میں نے بیان کیا، تنگی میں ہو، اس کے ساتھ آسانی کرو. آسانی کی شکل کیا ہے؟ یا تو معاف کر دے، یا وقت دے، یا آدھا پاؤ جتنا حصہ چاہے معاف کر دے. 1,00,000 روپے قرض ہے، 50,000 روپے قرض ہے، ضروری نہیں کہ آدمی فضیلت پانے کے لیے پورا مال معاف کرے. جتنا آپ کے لیے آسانی ہے، آدھا یا پاؤ جتنا بھی آپ چاہیں. تو وہ اپنے لڑکوں سے کہتا تھا ان کے لیے آسانی کرو اور معاف کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور جب وہ آدمی کا انتقال ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس نے میرے بندوں کو معاف کیا، اسے بھی معاف کیا جائے. اور اس آدمی کی مغفرت کی گئی. یعنی یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہے جو لوگ تنگ دستوں کے ساتھ آسانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کرتا ہے. اور تیسرا عمل اللہ کے نبی نے ایک بیان فرمایا، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، جو مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے. عیب یعنی اس کے گناہ، اس کی نافرمانیاں، اس کی جو کمی ہوتی ہے. جو مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اس کے لیے فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے. ہم میں سے ہر شخص گناہ کرتا ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ آپس میں ہمارے معاملات سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے، فاسد ہو جائیں گے. آپ بتائیے کہ ہم میں سے ہر شخص گناہ کرتا ہے، میرے گھر والوں کی گناہوں کو کیا میں چوراہے پہ بیان کروں گا؟ کیا میں لوگوں کی مجلسوں میں چھیڑوں گا کہ میرے بھائی میں یہ گناہ ہے، میرے بیٹے میں یہ گناہ ہے، میری بہن میں یہ گناہ ہے؟ اسی طرح
دوسرے مسلمان کا بھی وہی احترام ہے۔ جب آپ کو پسند نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کا تذکرہ چوراہے پر کریں، ان کے عیبوں کو بیان کریں، اللہ کے دوسرے بندوں کے گناہوں کو بھی مت بیان کیجیے۔ جو مومن ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو دوسروں کے عیبوں کو چنتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ ان کی کمیاں کیا ہیں معلوم پڑے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ نے ان کی زندگیوں میں انہیں اسی گناہ میں مبتلا کیا جس گناہ میں وہ لوگ دوسروں کو دیکھنا چاہتے تھے یا تلاش کرتے تھے، اس کے انتظار میں رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں بھی ذلیل کیا، اور وہ لوگ جو دوسروں کے عیبوں کو دیکھ کر چھپاتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے عیبوں کو بھی چھپا دیا، ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے کیا گناہ ہیں۔ اسی لیے ابو داؤد کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ علماء کہتے ہیں مسلمان کے گناہ اس کے چھپے ہوئے اعضاء کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح مسلمان کے کپڑے آپ پھاڑتے نہیں ہیں، اس کی عزت نیلام نہیں کرتے، گناہ بھی انسان کے ستر کی طرح ہوتا ہے، چھپے ہوئے جسم کے عضو کی طرح ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیب کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کہ جو دوسروں کے عیب کے پیچھے جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے عیبوں کو باہر ظاہر کر دیتا ہے، جیسا اس کا عمل ہے ویسے ہی اسے بدلہ ملتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کے عیب کو دیکھیں، ہم سب کے اندر گناہ اور عیب اور کمی اور کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن وہ لوگوں کی مجلسوں میں چوراہوں پر گفتگو نہیں کرنے کی ہے، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نصیحت کریں، دعا کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں علماء کہتے ہیں ایسا شخص جو گمراہ ہے، کھل کر کے سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، جری ہے، تو ایسے شخص کی گمراہی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ اس کی گناہ میں اس کے پیچھے نہ چلے، اس کی گمراہی میں اس کے پیچھے نہ جائیں۔ کوئی گمراہ آدمی ہے جو غلط بیانات دیتا ہے، اس کا نام لے کر آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ وہ آدمی گنہگار اور گمراہ اور بدعتی ہے، اسے مت سنیے، اس کے درس میں مت جائیے۔ یہ جائز ہے اس وجہ سے کہ وہاں پر لوگوں کے دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے، لیکن ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر عیبوں کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیب کو بھی چھپاتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ مومن کی مدد کرتا ہے، کب تک؟ جب تک مومن اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، جب تک مسلمان دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں زندگی میں جو اللہ کی مدد کو چاہتا ہے اسے کبھی بھی مسلمان کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کسی نہ کسی ناحیے سے مدد کرتا رہے۔ علماء کہتے ہیں مدد دو طرح کی ہو سکتی، ایک مالی مدد کہ آپ فائنینشلی کسی کو سپورٹ کرتے ہوں، دیتے ہوں، خرچ کرتے ہوں، دوسرا نہیں تو کم از کم اچھی گفتگو کے ذریعے، اچھے مشوروں کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے آپ اس کی مدد کریں، اس لیے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، انہیں سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا دو طرح سے ہو سکتا ہے، کوئی انہیں مال دے کر ان کا تعاون کرے، ان کی ضرورت پوری کرے، ان کی پریشانی سے انہیں نکالے، یا کم از کم اچھے جملے جس سے انہیں ہمت ملے، حوصلہ ملے اور وہ آگے بڑھ سکے زندگی میں۔ جو مومنوں کی مدد میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اسی لیے سلف صالحین اس کا ہمیشہ اہتمام کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سماج کے وہ لوگ جنہیں مشکلوں میں لوگ یاد کرتے ہیں، پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں، تو لوگ انہیں یاد کرتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر کے اپنے مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا، کہ جو سماج میں معروف ہیں اس چیز کو لے کر کے کہ وہ پریشان حالوں کے ساتھ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، اچھا مشورہ ہو، سفارش ہو، کچھ بھی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مومن کی مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ سلف اس حوالے سے بہت اہتمام کرتے تھے، اس کے درجنوں مثالیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول آپ نے سنا، بعض سلف کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے علاقے کی جو بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں سامان پہنچایا کرتے تھے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، بوڑھی عورتوں کا خیال کرتے تھے۔ اور حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ مدینہ میں لوگوں کے گھروں تک اناج پہنچایا کرتے تھے رات میں،
اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اناج وہی پہنچاتے ہیں. جب ان کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے پایا کہ جو اناج ان کی گھروں کے دروازے تک رکھا جاتا تھا وہ نہیں مل رہا ہے, تب لوگوں کو پتہ چلا کہ مدینہ میں ان کا انتقال ہو چکا ہے, جنہیں علی بن حسین کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ. سلف اس طرح سے اللہ کے بندوں کے تعاون میں ہوتے تھے. یہ 4 اعمال اور 4 اعمال کا عظیم بدلہ ہے: مصیبت دور کرنا, تنگ دست کا ساتھ دینا, عیبوں کو چھپانا اور لوگوں کی مدد کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 4 کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.